السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروف سے بیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کی مالک و مختار، وہ نبی جن کی رفعت اور شان بیان کرتے ہوئے بریلی کے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا حبیب اللہ۔ رفقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا میں ہر فرد، ہر شخص، ہر خاندان، ہر کنبہ، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر شہر، چھوٹے سے لے کے بڑا، بوڑھا، بچے، ہر کوئی، کسی کو بھی دیکھا جائے وہ کہیں نہ کہیں دوڑتا نظر آتا ہے۔ جو کوئی بزنس میں ہے، کوئی اسکول کی پڑھائی میں ہے، کوئی اور کوئی پڑھائی کے لیے، جو جس میں ہے آخر دوڑتا کیوں ہے؟
کس لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ پوچھا جائے کہ تم گھر سے نکلے تو کیا سوچ کے نکلے تھے؟ میں جا رہا ہوں کالج اس لیے کہ اتنی محنت سے پڑھوں کہ سب سے اول آ جاؤں، بولے کامیاب ہو جاؤں۔ ایک شخص کامیاب ہونے کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے ہزاروں میل دور کا سفر کرنے کے بعد وہ ڈالر کمانے کے لیے جاتا ہے، ریال کمانے کے لیے جاتا ہے، پاؤنڈ کو جمع کرنے کے خواب لے کر جاتا ہے، رینڈ کو اپنے روپیوں میں زیادہ قیمت میں بدلنے کے لیے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ آخر وہ معاملہ اس سے پوچھا جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے کرے۔ پوچھا جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اسکول میں اچھے سے ٹائم سے پڑھائی کرنے کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، سب سے اچھے نمبر اسے مل جائے۔ ہر فرد اس میں جا رہا ہے۔ اب اس سے مزید ایک اور گروہ ہے، وہ چاہتا ہے، دن رات گردش کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ووٹنگ کے لیے ہو، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے، کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کی کرسی بچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے، اس کا اقتدار بچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے، اس کی حکومت چند دنوں کی بچ جائے۔ یہ اس لیے دوڑتا ہے۔ ہر شخص کو پوچھا جائے، وہ چاہتا ہے ہمارا ایک محلے میں ولولہ ہو، غلغلہ ہو، ہمارا محلے میں ایک معیار ہو۔ آخر وہ کامیابی کے لیے دوڑتا نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی کرسی نہیں بلکہ ایک کرسی ملنے کے بعد اسے یہ لالچ بڑھتی ہے کہ میں اس سے اوپر والی کرسی حاصل کر لوں۔ وہ چاہتا ہے اس سے اوپر والی کرسی حاصل کر لوں۔ آخر پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ نہ ڈالروں میں کامیابی ہے، نہ پاؤنڈ میں کامیابی ہے، نہ افریقی ریٹ میں کامیابی ہے، نہ سعودی عربیہ کے ریال میں کامیابی ہے۔ کامیابی پوچھنی ہے تو میرے مولا کی دھرتی پر بیٹھنے والے فقیر سے پوچھ کہ کامیابی کہاں سے حاصل کی۔ بغداد مولا کے شہنشاہ سے پوچھ کامیابی کہاں سے حاصل کی۔ صدیق اکبر کی صداقت سے پوچھ کامیابی کہاں سے حاصل کی۔ تو پوری دنیا جہاں کھنسی جاتی ہے، موت آنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو کامیاب کا وہ مرتبہ ہوتا ہے۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ وزیر زندہ ہے، زندہ ہے تو قسم خدا کی در نبی کا فقیر زندہ ہے، در نبی کا فقیر زندہ ہے۔ پوری دنیا کامیابی حاصل کرتے کرتے دوڑ رہی ہے، ہم کامیاب ہو جائے۔ زمین کا سینہ رینگتے ہوئے چلتے ہیں، پانی کے موجوں سے لڑنے کی ہمت کر کے چلتا ہے، ہواؤں پہ کمان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کامیاب ایک وہ شخص ہوتا ہے جو در نبی سے اپنے دامن کو بھر کے جب لوگوں کے لیے نکلتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑا محل ہے، نہ اس کے پاس لمبی چوڑی فوج ہے، نہ اس کے پاس جنگوں کے لیے اسلحے ہیں، نہ اس کے پاس دھن دولت ہے، نہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ اس کے پاس اتنا بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو دامن مصطفیٰ کی طاقت ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے تو محبت مصطفیٰ کی وہ قوت ہے کہ ہم آئے ہیں انہی کے لیے اور انہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں مرنا بھی ہے تو انہی کے لیے مرنا ہے۔ دنیا کا کوئی خوف نہیں رکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا ایک دوسرے سے خوف کھا سکتی ہے، لیکن اللہ والے وہ ہیں جو ایسے کامیاب ہیں کہ سامنے کوئی بھی آ جائے انہیں خوف نہیں ہوتا۔ تو اس کا اندازہ ہمیں لگ گیا، کچھ بھی کرو میرے دوستوں، 100 آدمی ایک ساتھ بھی مل جائے، ارے پرتھوی راج کے پاس کم اس دولت تھی، کیا اکھاڑ لیا میرے غریب نواز کا۔ وہاں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، لوگ اس کے محل کو، پتھروں کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، لیکن میرے غریب نواز کی چوکھٹ کا عالم ہے کہ وہاں انگڑائی لینا فخر کیا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کامیاب ہے، آخر کون
کامیاب ہے؟ آخر کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ کون سی چیز تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیا آپ سنتے ہیں کہ 800 سال سے اسلام کی حکومت، 1000 سال سے اسلام کی حکومت، 1400 سال سے اسلام کی حکومت؟ آخر 100 150 200 سال سے ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ 200 سال 150 سال کے وقفے میں ہم لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لوگ ہماری طرف انگشت نمائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پر آتنکواد کا لیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر موب بلوچنگ وغیرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں دیکھ کر پریشان ہو کے ہم پہ حاوی ہونے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو کہ اس پوری ہسٹری کو دیکھیں، 1200 سال کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں کوئی گستاخ مصطفیٰ پیدا نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا تھا جو رسول پاک کے علم کو جانور کے علم سے تشبیہ دیتا ہو۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، اس لیے یہ حال تھا کہ پوری دنیا پر حاوی تھے۔ لیکن جب 150 سال سے ندوہ اور وہابیہ کی جماعت وجود میں آئی، جب ان لوگوں نے ایسے عقائد پیدا کر دیے، اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا، تو مسلمان کمزور نظر آتا۔ ورنہ مسلمان کا ایسا یقین کامل ہے کہ مسلمان جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ ایک طرف ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ ہمارے رسول پاک نے جب ہمیں کامیابی عطا فرما دی ہے، قرآن نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر سچے مومن ہو۔ تو جب سچے مومن رہیں گے تو ہم لوگ کامیاب ہیں۔ آئیے ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو رونق فرما تھے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ پوری دنیا نے سر اٹھایا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا کہ اب یہودی حملہ آور ہوں گے، کوئی دیکھ رہا تھا عیسائی حملہ آور ہوں گے، کوئی دیکھ رہا تھا کہ کفار و مشرکین غالب آ جائیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول پاک نے اپنے ساتھ بیٹھ اٹھ کر لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، دیوانوں کی جماعت چھوڑی ہے، صدیق اکبر کو چھوڑا ہے، عمر فاروق اعظم کو چھوڑا ہے، عثمان غنی کو چھوڑا ہے، علی مرتضیٰ کو چھوڑا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو چھوڑا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ بس اب قیامت تک اگر کوئی چلنے والا ہے، کوئی شریعت باقی رہے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لشکر جو خندق پہنچ کے واپس آیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجا تھا، وہ تمام پورے لشکر کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کو جانا ہوگا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید اس کے سپہ سالار ہے، حضرت عمر فاروق اعظم اسی لشکر میں موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی جماعت موجود ہے، لیکن ایک 20 سال 22 سال کے جوان جو ہے تمام لشکریوں کے سپہ سالار بنا دیے گئے ہیں۔ اب وہ قافلہ بہار ہوتا ہے، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہے، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، زیادہ دن نہیں ہوا ہے، لوگوں کی نگاہیں مدینے کی گلیوں پر ہے، لوگوں کی ناپاک نگاہیں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ہے، لوگوں کی نگاہیں اس پر ہے کہ اب محمد ابن عبداللہ تو چلے گئے ہیں، اب ان پر قابو کا پا لینا بہت آسان ہے۔ آپس میں لوگ پریشان حال ہے، مشورہ کر رہے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، اتنا بڑا لشکر اگر مدینے سے باہر چلا جائے گا تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا، دشمن آ کے حملہ آور ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلیوں کو تباہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یہاں تک ان لوگوں کو فکر ہونے لگی کہ اتنا بڑا لشکر باہر چلا جائے گا تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، انہیں ان کی جان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔
آپس میں لوگ کہنے لگے بات تو صحیح ہے، اتنا بڑا لشکر چلا جائے گا تو لوگوں کو موقع مل جائے گا، اچھا ایسا ہے تو کیا ہونا چاہیے، لشکر واپس لے کر چلتے ہیں، جب ماحول سازگار ہو جائے گا، ہم چاروں طرف دیکھیں گے کہ ہمارا دبدبا ہے تو ہم آگے قدم بڑھائیں گے دوسری فتوحات کے لیے۔ تو اب ان لوگوں نے مشورہ کیا اور دوسری بات حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا، اے عمر فاروق اعظم ایسا معاملہ ہے، حالات آپ کے سامنے ہے، آپ امیر المؤمنین کے پاس جائیے، حضرت ابو بکر کے بارگاہ میں جائیے اور ان کو سارا معاذرہ اور ہمارے مشورے کو ان کے سامنے پیش کر دیجئے کہ ہم اتنے لوگ باہر چلے جائیں گے تو مدینے کا حال کیا ہوگا، اور اگر یہ مشورہ وہ قبول نہیں فرماتے ہیں تو ان سے عرض کریے گا کہ کم سے کم اتنا کرے کہ جو اس سپہ سالار ہمارے اسامہ ابن زید ہے، ابھی وہ نوجوان جھوک رہے ہیں، انہیں ابھی یہ جنگ کا انہیں تجربہ نہیں ہے، پیچ و خم سے وہ واقف نہیں ہے، نشیب و فراز سے وہ واقف نہیں ہے، اس لیے اگر وہ پہلے والا مشورہ نہیں مانتے ہیں، لشکر واپس نہیں بلاتے ہیں تو کم سے کم یہ ہو جائے کہ لشکر کا جو سپہ سالار ہے اسے ہٹا کر کوئی ایسا سپہ سالار بناوے جس کو جنگ کا تجربہ ہو، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہے، لمبی قطار ہے، لوگ یہاں موجود ہے، کوئی کسی کو بھی وہ بنا دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ نے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے سامنے تو مشورے لے کر حاضر ہوا ہوں، فرمائے کیا لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں حالات سازگار نہیں ہے، دشمنان اسلام کی نگاہ مدینہ منورہ پر ہے، اگر اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین کو بھی لوگ ایذا پہنچا دے، آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا دے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، یہودی نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں، عیسائی نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں، مشرکین اور کفار کی بدخواہی ہمارے اوپر ہے، اس لیے حضور عریضہ یہ ہے کہ ابھی جب تک ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے تب تک یہ لشکر واپس بلا لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر تم اس کو واپس بلانے کو کہتے ہو، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس لشکر کو رسول پاک نے روانہ کیا ہو ابو قحافہ کا بیٹا لشکر واپس بلا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ ابو بکر کی چیر آ کر ابو بکر کی بوٹیاں کر دے، میرے جسم کو چیر پھاڑ کے بوٹیاں نوچ لے، تب بھی صدیق ابو بکر کبھی بھی رسول پاک کی اس اطاعت سے دور نہیں پھیر سکتا ہے، جو میرے رسول پاک نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، یہ اطاعت ہے۔ اب عرض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم اچھا ٹھیک ہے حضور، جب آپ پہلا مشورہ آپ قبول نہیں فرماتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو سرکردگی جس کی سرکردگی میں یہ اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اسامہ ابن زید ہے، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں اتنا تجربہ نہیں ہے۔ آپ انصار اور لشکر والوں نے ایک مشورہ اور پیش کیا ہے کہ حضرت اسامہ کو بدل کر کے کسی اور کو سپہ سالار بنا دے۔ اب تو حضرت صدیق اکبر کو جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کی داڑھی مبارک پکڑ کر فرماتے ہیں اے عمر تم پر تمہاری ماں روئے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسامہ ابن زید کو میں معزول کر دوں جبکہ رسول پاک نے انہیں سپہ سالار بنایا ہے، اور سنو اگر کوئی سپہ سالار ہو ناقدر بیکار ہو لیکن رسول پاک نے بنا دیا ہے تو وہی سپہ سالار کے لائق ہوتا ہے، ہزاروں پر موکل بھاری ہوتا ہے، سارے تجربے رسول پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین تھا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کا مزاج تھا کہ عمر تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا بڑا لشکر چلا جائے گا،
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان پہنچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن ابو بکر دیکھ رہا ہے کہ لشکر واپس بلا لیا جائے گا تو اطاعت مصطفیٰ نہ رہے گی، اور جب اطاعت مصطفیٰ نہ رہے گی تو ہمارا دنیا اطاعت مصطفیٰ نہ رہی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ لشکر جائے گا، یہ لشکر کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، باقی سارے معاملات میں دیکھ لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم کو لیا، اس لشکر تک پہنچے اور لشکر کو کہا اب میں تمہیں اور دور تک چھوڑنے جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں، پورا لشکر ساتھ میں ہے، اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے دور تک جاتے ہیں۔ اسامہ ابن زید جو گھوڑے پر سوار تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، وہ پیدل پیدل چل رہے ہیں، اور اسامہ ابن زید بڑی شان سے، ابھی نوجوان ہے، گھوڑے پر تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا اسلام کا امیر پیدل پیدل ابو بکر پیدل چل رہے ہیں۔ یہ مزاج دیا ہے اسلام نے۔ لوگ سیکھنا، ارے چند ووٹ کی بھیک مانگنے کے بعد حالات پورے ملک کے خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تمہیں پورے ملک میں امن و شانتی کی فضا قائم کرنی ہے تو صدیق کی، عمر کی ہسٹری کو نافذ کر دو، پوری دنیا میں شانتی پھیل جائے گی۔ اس پر عمل کرو تو پتا چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اقتدار کی کرسی مل گئی تو اس کے نشے میں چور ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ غریبوں کا حال بھول گئے، یہ نہیں ہے کہ امیروں کی جیب بھرنے لگے، یہ تو وہ ہے کہ اسلام ہے جس کا جو حق ہے بدل نہیں سکتا ہے۔ ارے اسامہ ابن زید کو نہ بدلے، جبکہ ساری اتھارٹی حضرت صدیق اکبر کو ہو گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھتی تھی، چاہتے تو وہ بدل دیتے، اب وہ خلیفہ ہو چکے تھے، اب وہ سب نے ان کو امیر تسلیم کر لیا تھا۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے اگر میں نے ہٹا دیا تو کیا ہوگا؟ رسول پاک نے بیٹھایا ہے، آج رسول پاک نے جس کو بیٹھایا ہو۔ حضرت اسامہ ابن زید دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر تپتے ہوئے صحراؤں میں چل رہے ہیں اور اسامہ ابن زید بڑی شان سے اس پر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھا نہ گیا، محبت اور ادب کا دائرہ ان کا تنگ ہونے لگا۔ عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، اے حضرت ابو بکر صدیق، آپ ذرا میری ایک بات کو قبول فرما لے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں گھوڑے پر سوار ہوں اور امیر المؤمنین پیدل پیدل چل رہے ہیں، اس لیے میرا یہ عریضہ ہے یا تو آپ اس پر تشریف فرما ہو جائے یا تو پھر مجھے اجازت دے میں نیچے آ جاؤں، میں بھی چلوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے اسامہ ابن زید، نہ تم گھوڑے سے نیچے آؤ گے نہ ابو بکر اوپر بیٹھے گا، اس لیے کہ تمہیں میرے محبوب رسول پاک نے اوپر بیٹھایا ہے، اب تمہیں کوئی نیچے نہیں اتار سکتا۔ یہ اطاعت تھی، یہ محبت تھی، یہ نہیں تھا کہ بس چند امیروں سے ملاقات ہو گئی تو اب معاملہ بھول جاؤ، چند رئیسوں سے ملاقات ہو گئی، آنکھوں میں چاہے سرما لگاوے چاہے کاجل لگاوے، لیکن میرے دوستو اطاعت مصطفیٰ ہاتھ سے گئی تو پوری ناک رگڑ کے رہ جاؤ، کامیابی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ محبت مصطفیٰ میں مر جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں میں انگڑائیاں لیتی رہے گی، پوری دنیا پر تنے تنہا بھاری رہو گے، لیکن وہ محبت چاہیے۔ تمہیں فقر اور تمہیں غربت کبھی ستا نہیں سکتی ہے، اگر کہیں فاقہ آ بھی گیا نا تو مرتبہ اور سکون ایسا آپ کو ملے گا کہ اللہ کے فقیروں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، اللہ والوں میں شمار ہو جائے گا۔ ہمیں چند سال کی زندگی میں کسی کی امیری پہ اپنے ہاتھوں کو پسارنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دل میں جذبہ عشق مصطفیٰ لے کر جانا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ صحابہ وہ تھے جو اپنے جسم پر ایک شال اس میں کئی کئی پیوند لگایا کرتے تھے، ایک چادر میں کئی کئی پیوند ہوا کرتے، لیکن ذرا آپ سوچیں کیا کوئی پوری دنیا مل کر حضرت صدیق اکبر کو بھلا پائے، عمر فاروق اعظم کو بھلا پائے؟ کسی کی رئیسی یاد ہو نہ ہو لیکن صداقت صدیق کی یاد ہے، عدالت عمر کی یاد ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت یاد ہے، عثمان غنی کی سخاوت یاد ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کی راہ میں زندگی گزاری ہو، وہ تو ایسا کامیاب زمین کے اوپر تھا تب بھی کامیاب، زمین کے نیچے چلا گیا تب بھی کامیاب۔ کامیابی تلاش رہی، کامیابی
ارے اسی لیے کوئی انگریز آیا تھا، اسی ہندوستان کی آثار قدیمہ کا اس نے مشاہدہ کیا. کبھی جا رہا ہے کوئی دلی کا گیٹ دیکھ رہا ہے، کہیں لال قلعہ دیکھ رہا ہے، بڑی خوبصورت خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بڑا میں چرچا اجمیر معلیٰ کا سنتا ہوں، وہاں جا کے دیکھوں وہاں کون سی چیز ہے، اب وہاں کون سا محل ہے. دیکھو تاج محل سے بھی کچھ بڑھ کے ہے کیا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اجمیر میں کیا ہے. اب وہ آیا تھا اجمیر نے، اس نے مشاہدہ کیا، گھنٹوں اس نے سرکاری غریب نواز کے آستانے کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب ہندوستان سے وہ واپس گیا، واپس جا کے لوگ جب اس کے اور نیتا اور پی ایم وغیرہ جتنے تھے بیٹھے، آپ نے وہاں کا مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، آپ نے وہاں کے حالات کو دیکھا، آپ کو ہندوستان میں کیا لگا، ان کے پاس کون سی نئی چیز ہے، ان کے پاس کیا ہے. جب لوگ پوچھنے لگے اور وہ بیان کرنے لگا، کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں بہت کچھ دیکھا لیکن ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں، اب تک میں حیران پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی چیز ہے. لوگوں نے پوچھا اچھی بتائیے تو صحیح وہ کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے ہندوستان میں ایک دھرتی پر حاضری دی جسے اجمیر معلیٰ کہتے ہیں، لوگ اجمیر شریف کہتے ہیں. وہاں ایک ایسے راجا کو دیکھا کہ لوگ زمین کے اوپر حکومت کرتے ہیں، وہ زمین کے نیچے ایسی حکومت کر رہا ہے کہ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے، کونے کونے کے لوگوں پر، ان کے دلوں پر اس کی زمین سے نیچے حکومت قائم ہے. اور میں اسی کو جشن غریب نواز کے اعلیٰ حضرت سنت، اور میں اسی کو کامیاب سمجھتا ہوں، میں اسی کو کامیاب سمجھتا ہوں. وہ کیسا فرد واحد تھا، وہ کیسا مرد مجاہد تھا کہ وہ اوپر تھا تو حکومت کیا ہوگا، اب زمین کے نیچے بھی ایسی حکومت کہ وہاں عیسائی کو بھی میں نے دیکھا، وہاں ہندوؤں کو بھی دیکھا، وہاں کفاروں کو بھی دیکھا، ان کے ماننے والوں کی جماعت تو تھی، غیر بھی وہاں آیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا وہی شخص کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. نہ امیری کامیابی نہیں ہے، اپنا بڑا بزنس کامیابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں ضروریات کے لیے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں بزنس میں اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ جو کل کو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑا کرتے تھے وہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس بھیک مانگے اور مسلمان سے کہے ہٹ، کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے. یہ شان الحمدللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شان ملے گی کب؟ یہ شان ملے گی کب؟ یہ اس وقت ملے گی کہ سچی محبت مصطفیٰ کی ہوگی اور دشمنی بھی مصطفیٰ جان رحمت سے کہ دشمنوں سے دشمنی ہوگی، تب یہ مطلب تب یہ کامیابی ملے گی. ایسے نہیں ہو جاتا میرے دوستو. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے اسامہ نہ تم نیچے اترو گے نہ ابو قحافہ کا بیٹا اوپر بیٹھے گا، اس لیے کہ اگر تم اتر گئے تو اطاعت مصطفیٰ ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں میں اتار نہیں سکتا ہوں. بس ایک میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، اب ذرا غور کریں. انہیں اختیار تھا کہ لشکر میں سے جس کو چاہے بلا لیتے، لیکن دیکھیں ان کا مزاج. حضرت صدیق اکبر نے اسامہ ابن زید سے کہا اے اسامہ ذرا سا بس ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. فرمائے حضور کیا ہے؟ اگر تم اجازت دو تو عمر کو میں اپنے ساتھ مدینے لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان کے مشوروں کی خوب ضرورت پیش آئے گی. حضرت اسامہ نے کہا جیسا آپ چاہے لے جا سکتے ہیں. اب حضرت اسامہ جب وہ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، تقریباً 3 مقامات پر جنگ ہوئی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر کو لے کر گئے تھے، جدھر گئے ادھر عیسائیوں نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر نکلا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس وقت زکوٰۃ دینے کو انکار کر دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے. ادھر بھی کچھ لوگ گئے ہیں، کچھ ادھر بھی گئے ہیں. اس طریقے سے تب تو اسلام کا اتنا بڑا لشکر ہو گیا ہے. ارے خیریت اسی میں ہے کہ ان کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، کہہ دو آپ ہی کی جیت ہے، ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اسی میں خیریت ہے. اس لیے کہ اب ان سے مقابلے کی ہم میں تاب نہیں ہے، ان سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، وہ وسعت نہیں
نہیں ہے۔ اب دیکھا اسامہ ابن زید نے جہاں جہاں رسول پاک نے فرمایا تھا، آپ نے جہاں جہاں گئے ہیں وہاں سب سے نصرت و فتح و نصرت آپ کے دامن میں آ کے مچلنے لگی۔ آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آپ واپس آتے ہیں، پورے مدینے والے جو وہاں موجود تو پتہ یہ چلا کامیابی کسی کے قدم پر نہیں ہے، کامیابی ذات مصطفیٰ میں ہے، فرمان مصطفیٰ میں ہے۔ اگر اسامہ ابن زید رک گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر حضرت صدیق اکبر نے روک لیا ہوتا تو کون سا بڑا جرم ہوتا؟ حالات ایسے ہی تھے، رک جاتے۔ لیکن میرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، عظمت غوث اعظم، عظمت خواجہ غریب نواز، عظمت اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، پیغام مفتی اعظم، پیغام دار الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، علم محفوظ الفروغ کا دریا، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس 5-10 منٹ آپ تشریف رکھیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو آپ سب کو اس چیز کا اندازہ لگ گیا کہ امیری بھی کامیابی نہیں ہے، کامیابی کیا چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی ہے۔ آج زمین پر کسی امیر کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، سرکار غوث اعظم کا ضرور لیا جاتا ہے، حضرت سرکار غریب نواز کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی ایسی گزاری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک رتی برابر بھی دور نہیں ہوتے۔ اسی لیے 1200 سال تک جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھے ہمارا وہ حال تھا کہ دشت تو دشت نہ دریا بھی چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا تو دوڑا دی کھوڑے ہم نے۔ جب یہ ہمارا حال تھا تو ہم کامیاب تھے، لیکن جب یہ جماعتیں انگریزوں نے خرید کر وہابیہ ڈراونا پیدا کر دیے، تب سے اسلام کمزور نظر آنے لگا۔ یہی 150-200 سال سے تو ہم کمزور ہونے لگے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں جینا ہے، ان کے فرمان پر چلنا ہے۔ کتنی بھی بڑی پارٹی بن جائے، پاپولر فنڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو میرے دوستو، ہمیں اس میں جڑنے کے بعد ہمیں خلافت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ اگر نہیں کچھ ملتا ہے تو اجمیر کی چوکھٹ پر مانگیں گے، ضرور ملے گا، رسول پاک سے مانگیں گے ضرور ملے گا۔ ہمیں کسی بھی ارے جڑنا ہے تو جڑو، خوب جڑو، قائد ملت سے جڑو، جڑنا ہے تو جڑو، حضور تاج الشریعہ سے جڑو، مفتی اعظم سے جڑو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دے تو اندرا کی حکومت کا تختہ پلٹ دے، وہ مرد مجاہد ہے۔ انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا؟ ارے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں سیاست کا بہت بڑا معاملہ چل رہا تھا۔ آپ نے جب فتویٰ دیا تو حکومت نے بار بار کہا مولانا مصطفیٰ رضا ہے، اپنے فتوے کو واپس کر لے، یہاں تک کہ اور لوگوں کو وہاں پر بھیجا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ رضا کے قلم سے فتویٰ نکل چکا ہے، ہم فتویٰ نہیں بدل سکتے، ضرورت پڑی تو حکومت بدل دیں گے، ضرورت پڑی تو یہی کہتے ہیں کہ جذب کے عالم میں جو لب مومن سے نکلے حقیقت میں وہ تبدیلی آئی ہے۔ ہم ایسوں سے جڑے، اللہ والوں سے جڑے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ہمیں کس چیز کے تھوڑے لوگ جڑ جائیں، 10-10 20-20 روپیہ آپ لوگ آپس میں جمع کریں،
ہم تھوڑا ہی کھائیں گے، اس دن چکن نہیں آئے گی، ہم لوگ کھچڑی کھا لیں گے، کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں تو یقین کامل ہے کہ جو بھی مدد ملتی ہے مدینے سے ملا کرتی ہے۔ اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک تو ہمیں پیسہ ملے گا، کسی کی شادی آ گئی تو ہمیں پیسہ، ارے نہیں دعوت کرتے ہیں، صرف ایسے ہی نکاح پڑھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی کیا؟ ایسے ہی کر لیں گے۔ لیکن پاپولر فنڈ ہو چاہے خدمت خلق ہو، ہم گھر سے مدد نہیں چاہیں گے، ہم مدد چاہیں گے۔ ہمیں کچھ چاہیے تو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ۔ اعلیٰ حضرت نے کسی پاپولر اور خدمت خلق کو جوائنٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے وہ زندگی گزاری، وہ محبت، وہ عشق ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ بریلی میں بیٹھے، ہاتھ میں قلم ہے، جسم بریلی کی دھرتی پر موجود ہے، لیکن محبت کا یہ عالم ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جب ایسی بھیک مانگے تو ملتا ہے میرے کریم سے، اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سچی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور مصیبت میں ہم لوگ مصیبت میں پھنسے تو کسی فنڈ کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں پکارنے کی، وہ مدد ہو جائے گی۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، ایک بار میں ایک جگہ گیا، وہاں پر میں جہاں میرا قیام تھا کوئی اور نہیں تھا، میں نے ایک کرتا اپنا ٹانگ دیا تھا اور میں لیٹا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور مجھے معلوم نہیں اس نے پیسہ نکال لیا، اس جیب سے پیسہ نکال لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کیسے، بولے حضور آپ سے ملاقات کے لیے آیا، دست بوسی قدم بوسی کیا اور وہ چلا گیا۔ اب میں صحیح سے چہرہ بھی نہیں دیکھا، پھر جب میں نے کرتا پہنا دیکھا تو میری جیب میں کوئی پیسہ ہی نہیں۔ اور یہ حضور محدث کبیر کی شان، کبھی کسی دنیا والے سے نہیں مانگا، آج بھی اپنے گھر میں بھی کھانا بھی نہیں مانگتے ہیں کہ کھانا نکالو مجھے بھوک لگی ہے۔ جب دسترخوان لگ جائے، کھانا لگ جائے تو لوگ بار بار اصرار کریں ابا حضور کھانا لگ چکا ہے۔ یہ محدث کبیر ایسا یقین پیدا کریں بھائی، ملتا ہے سب کو ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جلسے میں گیا، جلسہ ہو گیا، اب اس دن اتفاق تھا کہ جلسے والوں نے بھی کچھ پیش نہیں کیا، اور مجھے صبح پہنچنا ہے درسگاہ میں، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، میں کروں گا کیا؟ ہمت کر کے بس میں چڑھ تو گئے، سرکار کہاں لو لگائے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، کیا کروں، اب چلے تب چلے، بس کیا ہوگا؟ میں نے آنکھ بند کی اور لو لگائی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، میں نے کبھی مانگا نہیں ہے، میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گا جب کرایہ نہیں ہے میرے پاس، کیا ہو، بس اتنا عطا فرما دے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ بس کیا دیکھتے ہیں، دوڑا ایک شخص آیا اور بس کو روکا، حضور یہ آپ کا معاملہ، یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرمائے۔ وہ دیکھا گیا، جلسے میں وہ آدمی نہیں دکھا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کمیٹی والا تھا۔ حضرت محدث کبیر فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، منع بھی نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے سخت ضرورت تھی۔ جب میں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر اتنا ہی پیسہ تھا کہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں، تو غوث اعظم مدد فرماتے ہیں مانگیں گے تو رسول پاک کے لاڈلوں سے مانگیں گے، نہ ہی کسی تنظیم سے مانگیں گے، نہ دیوبندی سے، نہ وہابی سے، نہ کاجول سے، نہ کسی رئیس سے۔ ہم مانگیں گے تو امیروں سے نہیں، اجمیر کے غریب نواز سے مانگیں گے۔ وہ جذبہ پیدا کرو میرے، وہ محبت پیدا کرو۔ ایسا تمہاری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے جو یہ کرے
کہ غوث اعظم سے مانگنا نہیں چاہیے، خواجہ اعظم سے مانگنا نہیں چاہیے، اس کے ہاں جانا نہیں چاہیے، اس کے ہاں نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کو دیکھنا ہے، آج کے دور میں ہمارے پاس تھرمامیٹر بہت اچھا ہے، کسوٹی ہے ناپنے کے لیے، کسی کو بھی پہچاننا ہو اعلیٰ حضرت کا ہے کہ نہیں، پہچان لو اعلیٰ حضرت کا ہے کہ سارے اختلافات، آج لوگ کہتے ہیں تھوڑے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تھوڑے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ارے ہم کسی بھی تحقیق یا کسی بھی معاملے میں اختلاف نہیں کرتے، سب سنا دو، پھر اس کو سننے کے بعد اس کا دامن پکڑ کے کہو اب بتاؤ نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اس پر آ جائیں گے تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ میرے دوستو، ہمیں دشمن کو پہچاننے کے لیے دیکھیں کہ یہ مکمل طور سے اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں، یا صرف نام لے کر اپنا کام چلانے والا ہے۔ اگر جب سچا ہے تو وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ مدینے سے لینا چاہتے ہو یا کسی امیر کی چوکھٹ سے لینا چاہتے ہو؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ میں نے کیا حضور محدث کبیر کے حالات سب کو معلوم نہیں ہے؟ حضور محدث کبیر نے اپنی زندگی میں بڑی گورنمنٹی جو تنخواہ آتی ہے، کتنی لمبی تنخواہ ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ حضور محدث کبیر نے جس دن سے گورنمنٹ کی تنخواہ چالو ہوئی، ختم ہوتے تک 1 روپیہ اس کا نہ خود کھایا نہ اپنے بیٹوں کو کھانے دیا۔ تنخواہ لیتے اور غریبوں میں جا کے بانٹ دیا کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ مانتے تھے تو غوث پاک سے مانگتے ہیں، وہ مانتے ہیں تو مدینے والے سے مانگتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں تو امیر کو دیکھتے ہیں بس بزنس سنور جائے کہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوستو۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ قیمتی پلاٹ جو ہوتے ہیں گھر بنانے کے لیے سستے میں دیا جاتا ہے، 12 لاکھ۔ ارے اپنا آدمی 6 میں لے جا تجھے 6 میں دے دیا، پھر وہ اپنا گھر ہی نہیں پڑا، پھر وہ آتا ہے نا، کل تک کہتا تھا کہ ہم تو سنی ہے، پھر وہی شخص تھوڑے دن کے بعد دیکھے گا یار جب میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ کاجو لایا تھا، اس نے 12 لاکھ کی زمین مجھے 6 لاکھ میں دے دی۔ پھر ادھر جا کے جب آدمی بسنے لگے گا تو اس کے احسان کے نیچے آنے کے بعد کہے گا مول صاحب ایسی تقریر کیوں کرتے ہیں، ایسا مت کرو، ایسا کیا کرنے کی بات ہے، جھگڑا لگانے والی بات ہی مت کرو۔ ارے میاں تجھے 6 لاکھ میں ملا ہے اس لیے تکلیف ہوتی ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی محبت ہوتی تو تو بھی یہی کہتا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مریدوں کی کیا مربت کیجیے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم کیجیے۔ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو عشق مصطفیٰ ہے، ہر وقت ہماری رہنمائی کی ہے۔ ارے کچھ چلا جائے گا تو دنیا جا سکتی ہے لیکن آخرت بچ جائے گی۔ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہمارے دلوں میں جو لوگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسے کوئی بجھا نہیں سکے گا جب ان بزرگان دین سے ہم سچی محبت کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ میری اطاعت کر چکا، یعنی اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ کامیابی دوڑ بھاگ میں ضرورت ہے، ہر آدمی نکلتا ہے اپنے کام کے لیے جاتا ہے، جائے، لیکن جہاں پر بھی ہمیں بھنک لگے کہ یہ دیوبندی حملہ آور ہونے والا ہے، اس سے ہمارے کام نہ بنے، یہ ہمیں منظور ہے، لیکن دیوبندی ہمارے پاس آوے، 1 بار 2 بار اس طریقے سے چھوڑ کے دیکھو، پھر حمایت آپ کی ایسی آئے گی، جانے دو کیا دے گا، ارے نہیں کرتے تیرے پاس بزنس، آنے دو یادی وہ تو اب تو تمہاری جانے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، نہیں کماتے پیسہ، نہیں خریدتے ہیں بڑا بنگلہ، لیکن یہاں سے ایمان نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تو یہی حال رہے گا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ یہی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ اپنے دل و دماغ کو تھام کر بیٹھیں اور حضرت کی جو باتیں ہیں
وہ اپنے دل میں بیٹھائے اور اسے سن کے اس پر عمل کی مکمل کوشش کرے کہ یہ وہ شخص ہے کہ عرب کے وہابیہ جب اپنے گردن کو اونچی کرنے گئے تو ایسا صدر الشریعہ کا ڈنڈا مارا کہ سال ہر سال تک دوبارہ اٹھے گا۔ میں نے آپ کو عرض کیا پرسوں کہ عرب کی زمین سے 23 سوالات ہوئے تو صدر الشریعہ کے لاڈلے نے عربی میں اس کے ایک بڑا کتابچہ ایک رسالہ لکھا، عربی میں لکھ کے ان کا ایسا جواب دیا اب تک وہ آگے بولنے سے قاصر رہ گئے۔ حمایت ہوتی ہے، کیسے ہوئی ان کی حمایت، کیسے ہوئی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ایک تھوڑا سا بھی ان کو بھنک لگتا ہے۔ اور یہ صدر الشریعہ کے لاڈلے ہیں، یہ صدر الشریعہ کی اولاد ہیں۔ آپ بتائیے کیا صدر الشریعہ علیہ رحمہ ہندوستان کے راجا تھے؟ کیا صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کے پاس بہت لمبی پراپرٹی تھی؟ نہیں میرے دوستو، حضور صدر الشریعہ کے پاس کچھ تھا تو اعلیٰ حضرت کی غلامی تھی۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے پاس کچھ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ وہی محبت آج ان حضرات کے رگوں میں دوڑ رہا ہے کہ حضور محدث کبیر بارہا فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں فخر کیا کرتے ہیں۔ علم کا وہ سمندر ہے کہ حضور محدث کبیر خود فرماتے ہیں، جب آپ نے کشف الاسطار کا حاشیہ، جو کشف الاسطار حضور صدر الشریعہ نے جو عربی میں حاشیہ لکھا تھا، حضور صدر الشریعہ کے بعد وہ کام جو ہے ویسا ہی رہ گیا تھا۔ حضور مفتی فیضان المصطفیٰ قادری نے اس کام کو آج سے 10 سال، جب آپ کی عمر 32 سال کی تھی، اس وقت انہوں نے وہ کام کیا تو حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ میں شکر گزار ہوں الشیخ مولانا فیضان المصطفیٰ قادری کا۔ شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں 32 سال میں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنا علم ہوا ماشاءاللہ جو ایک بوڑھے عالم کو ہوا کرتا ہے، اس کی جوانی میں اس کو اتنا علم حاصل ہوا۔ یہ محدث کبیر کے الفاظ آج بھی موجود ہے۔ محدث کبیر شیخ فرمائے، وہ بھی جس وقت وہ جملہ لکھا تھا نیچے ڈیٹ لکھی ہے، میں نے عمر کو ملا، آج آپ کی عمر 45 سال ہے، اس وقت 32 سال کی عمر تھی، تب شیخ تھے۔ اب سوچے یہ آگے 13 سال 14 سال کا وقفہ اور گزرا، اور علم بڑھے گا کہ نہیں، اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، محدث کبیر کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری رکھے، اور ان کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ ان کو بھی خوب عمر طویل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صدر الشریعہ کے پورے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ لگا